السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ تمام کا روزہ بہت ہی عافیت اور خوبی کے ساتھ گزر رہا ہوگا۔ یہاں پہ چند باتیں جو مشائخ اور اکابر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں روزے کی حقیقت پتہ لگے، اور جو ہمارے 14-15 دن روزے کے ہو چکے ہیں اس میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہمیں روزے کی حقیقت حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 قوتوں کو رکھا ہے۔ نمبر 1 قوت شہوانیہ، ہے نا، جو ہمارے اندر شہوتیں ابھرتی ہیں، خواہ وہ کھانے کی شہوت ہو، جنسی شہوت ہو، اور نگاہوں کی شہوت ہو، یا کسی بھی اعتبار سے جو شہوت ہے اس کا تعلق قوت شہوانیہ سے ہے۔ دوسری قوت ہے قوت غضبیہ، انسان کے اندر غضب، غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اچانک غصہ ہو جانا، ہائی ٹیمپر ہونا، چھوٹے چھوٹے بات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ آگ بگولا کر لینا، یہ تمام جو قوت انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے یہ قوت غضبیہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ دونوں قوتیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں۔ جانوروں کے اندر شہوت والی قوت بھی پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر کھانے پینے کے سے لے کر غصے والی اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے والی قوتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جانوروں کے اندر قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے قوت ملکانیہ، یعنی فرشتوں والے قوت۔ فرشتوں کی کیا ہے صفت؟ فرشتوں کے اندر طاعت ہے، وہ ہے نا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کچھ انہیں کہہ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ان کے اندر دل، یعنی وہ ایک دم منور مخلوق ہے، ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہ کپٹ، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے وہ۔ تو یہ 3 قوتیں انسان کے اندر ہے۔ اگر انسان کے اندر جو قوت غالب آئے گی اس کی صفات انسان کے اندر غالب آئے گی۔ اگر انسان میں غیظ و غصہ غضب ہوگا تو ان میں جانوروں والی صفت آئے گی، شہوتوں والی ہے تو جانوروں والی صفت اس کے اندر غالب آئے گی، اور اگر اس کے اندر پولائٹ پن ہے، اس کے اندر لطافت ہے، دل کے اندر نرمی ہے، دل کے اندر دوسروں کے لیے محبت ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ ہے، گناہوں سے پاک دل ہے، تو سمجھو اس کے اندر فرشتوں والی صفت ہے۔ تو یہ روزہ جو ہمیں ملا ہے، یہ روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ کو کمزور کرنا، اور قوت ملکانیہ فرشتوں والے قوتوں کو مضبوط کرنا، تاکہ ہماری روح زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو سکے، طاقتور ہو سکے، اور سال کے آگے آنے والے 11 مہینوں میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا سکے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت پہ ڈال سکے۔ یہ اصل روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب جب اگر ہم اپنی ذات پہ غور کریں تو اگر ہم دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے صرف ہم بھوکے پیٹ رہ رہے ہیں، یقیناً ہمارے پیٹ کا روزہ ہو گیا، ہمارے پیٹ خشک ہو گیا، ہماری صحت ڈاؤن ہو گئی، لیکن ہماری نگاہیں ابھی بھی جو ہے نا غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ہمارے قدم ابھی بھی غلط جگہوں پہ اٹھ رہے ہیں، ہمارے اوقات ابھی بھی ویسے ہی ضائع ہو رہے ہیں، اور ہماری نگاہیں ابھی بھی ویسے ہی بے کنٹرول ہے، اور ہماری زبانیں ابھی بھی ویسے ہی آپے سے باہر ہیں، تو سمجھے ہمیں صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا حاصل ہوا ہے ابھی تک ہماری روح جو ہے وہ نہ تر و تازہ ہوئی ہے، نہ اس کے اندر قوت آئی ہے، نہ اب تک ہمارے اندر کوئی روحانیت و نورانیت کا پہلو پیدا ہوا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے اصل تقوی کا مفہوم۔ جب روح پاکیزہ ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں متقی لوگ ہی کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اصل اس روزے میں ہمیں اللہ کا دوست بھی بننا ہے، تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ متقی حضرات ہیں۔ تو یاد رکھیں ابھی ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے شروع رمضان سے پہلے نگاہوں کا کیا معاملہ تھا، بد نظری کا کیا معاملہ تھا، یا عاجز بد نظری پر، نگاہوں پر اس لیے بار بار کہتا ہے کیونکہ عمومی طور پہ نوجوانوں کے جو زیادہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہ بد نظری کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے اندر کوئی بڑا بننے کا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک زمانے کے الگ الگ گناہ ہوتے ہیں، نوجوانی کے جو پیریڈ ہوتا ہے اس کا گناہ بد نظری کا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی شہوتوں کو غلط طریقے سے
پورا کرنے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نے ان ایام میں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر لیا، اپنے جذبات کو پاکیزہ کر لیا، اپنے دماغ کو پاکیزہ کر لیا، اپنے خیالات کو پاکیزہ کر لیا، تو یقیناً ہم اتنے نیک صالح انسان بن جائیں گے جن کے بارے میں حدیث شریف میں ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ ایسا نوجوان جو عبادت میں پروان چڑھا ہو، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو نوجوانوں اور تمام سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں کہ آیا آج ہمارے اندر وہ قوت رحمانیہ، قوت ملکانیہ، فرشتوں والی قوت پیدا ہوئی ہے، یا آج ہم جیسے تھے ویسے ہی رمضان یوں ہی گزرتا چلا جا رہا ہے؟ میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان 15 دنوں میں اللہ سے کتنا قریب ہوئے ہیں، گناہوں سے کتنا دور ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے، قرآن ہماری زندگی میں کتنا آیا ہے، اور ہم نے گناہوں کو کس قدر پیچھے چھوڑا ہے، نفس کو ہم نے کتنا کچلا ہے، ذرا ہم اس پر غور کریں۔ یہ انشاءاللہ غور کرنا ہوگا تو یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہوں گی تو اس پہ خوب استغفار کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نفس و شیطان سے نہیں جیت سکتا، اللہ آپ قوت عطا فرمائیے، اللہ آپ طاقت عطا فرمائیے، اللہ میری اصلاح کر دیجیے، اللہ مجھے نیک بنا دیجیے، صالح بنا دیجیے، اللہ مجھے متقی بنا دیجیے، اللہ مجھے پاک دامن بنا دیجیے، حیا کا سرما عطا فرما دیجیے۔ ہم جب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مقبول اور میں متقی بندی میں شمار فرمائیں گے۔ تو اس ویڈیو کا خاص پیغام یہی تھا، اپنا محاسبہ کہ ان ایام میں ہم نے کیا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آیا ہمیں وہ قوت رحمانیہ حاصل ہوئی ہے یا نہیں، ہمارے دلوں میں پہلے کے مقابلے میں تقویٰ اور پرہیزگاری آئی ہے یا نہیں، اگر نہیں آئی تو استغفار کرتے ہوئے آگے 15 دنوں میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ ہم کو انشاءاللہ تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے، تقوی کا ہدیہ اللہ میں عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے نیک پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں، آپ تمام احباب کو بھی نیک بندوں میں شامل فرمائیں، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہم کو ایک بنائے۔ فجزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔